بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ اب سے کچھ لمحات پہلے فیصل واؤڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی بڑے اس سے آئی بروز ریز ہوئے، لوگوں کو بڑی حیران کن لگ رہی ہے وہ پریس کانفرنس، اینڈ رائٹلی سو۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے ہم یہ ذرا جانتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ان کے آف کورس مرکزی ترجمان ہیں اور سینئر بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، پہلے بس صرف ناظرین کے لیے کہ ناظرین بس اس کا خلاصہ اگر سیدھا کچھ نکات، تو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کوئی سیاسی شخصیت اتنی طاقتور یا اتنی انفلوئنشل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس انداز سے جناب ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک کے ساتھ کچھ کر سکے۔ کوئی بہت ہی ظاہر الفاظ میں نے خلاصہ ان کی گفتگو، بڑے کوئی انفلوئنشل لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور کنیکٹڈ بھی ہوں انٹرنیشنل لیول پہ۔ انہوں نے ارشد صاحب کو ایک طریقے سے مس گائیڈ کیا اور ان کو کینیا تک پہنچایا گیا جہاں پر ان کے ساتھ یہ کام کرنا آسان تھا۔ یہ ایک قتل تھا، یہ اتفاقی حادثہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی بھی کہتے ہیں کہ موجودہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف ہونا ضروری ہے اس واقعے کی میں کچھ بھی کرنے کے لیے، ان کا اس سے کوئی تعلق کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، اگین خلاصہ انہوں نے بار بار الگ الگ الفاظ میں بات کی کہ موجودہ لانگ مارچ، اگرچہ پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، لیکن موجودہ لانگ مارچ بہت خون خرابے کا باعث بن سکتا ہے۔ فواد صاحب، آپ کو حیرت ہوئی فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے؟ حیرت تو فرینکلی، لیکن ابھی تک مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا پریس کانفرنس۔ سوری فیصل واؤڈا صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا ابھی تو مجھے فرینکلی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پریس کانفرنس تھی کیا، کہ وہ کس کو کیا کہنا چاہ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا نا کیا کہنا چاہ رہے تھے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی فرینکلی۔ میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کچھ مجھے سمجھ آئی، کچھ مجھے بھی نہیں آئی، یہ سچی بات جو ہے وہ۔ یہ پورا مجھے تو یہ شام سے یہ جو پی ایم ایل این کا جو میڈیا، یہ جو حکومت کا میڈیا سیل ہے، یہ سارے جو لگے ہوئے تھے ٹویٹس وغیرہ کرنے، تو اس سے لگ رہا، پھر پی ٹی وی کا کیمرہ اسپیشلی آیا، پی ٹی وی کور کر رہا ہے یہ وہ، تو فرینکلی لیکن اس میں کوئی بات سمجھ مجھے تو نہیں آئی کیا ہے۔ یہ لاشوں والا تو چلے ٹھیک ہے، کیسے فلم میں کلائمیکس ڈالنے کے لیے بات ہو گئی، وہ انشاءاللہ پرسوں کنٹینر پہ ہوں گے فیصل، تو ان سے سمجھیں گے کہ وہ لاشوں والا کیا ہے، قصہ کہانی۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہوا وہ فرینکلی ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابھی فون کرتا ہوں فیصل کو تھوڑی دیر بعد، سمجھتا ہوں کہ کیا تھی پریس کانفرنس، کیا ضرورت پڑی تھی، کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کیا تھا۔ خیال کیا ہے آپ کا کہ انہوں نے کیوں کی ہے پریس کانفرنس؟ سچی بات ہے، بالکل آئی ایم فیئرلی کنفیوزڈ واٹ اٹ از آل اباؤٹ۔ ان کا کیا مطلب، ان کا ہدف تنقید کون تھا؟ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تجزیہ طے ہو تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ کوئی دو تین چیزیں تو آپ کے سامنے ہونی چاہیے نا۔ آپ کے سامنے کانٹیکسٹ ہونا چاہیے، آپ کے سامنے جو ہے کوئی مواد ہونا چاہیے، اور آپ کے سامنے کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی انٹینشن ہونی چاہیے۔ اب فرینکلی ابھی یہ تو مجھے کوئی اس میں ربط بھی نہیں نظر آیا، کوئی بات بھی نظر نہیں آئی، سمجھ بھی نہیں آئی۔ ایکچولی میں پہلے جب ٹویٹ آیا تو میں فون کر رہا تھا کہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے، کیا ایسا معاملہ ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس سے بے خبر تھی نا فواد صاحب، چونکہ ہم نے بھی فیصل واؤڈا صاحب سے ان کی ٹویٹ کے بعد نا ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے خان صاحب کے چیف آف سٹاف جو ہیں شبلی فراز صاحب اور چیئرمین آفس وغیرہ ہر جگہ چیک کیا، تو سب نے یہ بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب تحریک انصاف تو بے خبر تھی نا۔ آپ نے بھی ہماری طرح پریس کانفرنس دیکھی ہے اور پتہ چلا آپ کو جو بھی ہوا ہے نا؟ ہاں نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، بالکل ظاہر ہے، ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے ہم اپنی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ تو کے پی ہاؤس میں کرتے ہیں یا پنجاب ہاؤس میں کرتے ہیں، پریس کلب میں، تو ہم اپنی پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ لیکن جو پھر پی ٹی وی جو ہے وہ کہاں ہمیں اتنی کور کر، آپ کو تو یاد ہوگا پی ٹی وی نے چودھری پرویز الہی کا حلف نہیں دکھایا تھا جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب۔ تو آج فواد چودھری کی پریس کانفرنس کیوں دکھائی؟ جی آج فواد صاحب کی پریس کانفرنس کیوں دکھائی؟ ہاں فیصل کی پریس کانفرنس، سوری میں آئی ایم سو سوری، میں اچھا میں مسلسل جا کے نا دو تین، آئی ایم سو سوری، میں بار بار، ہاں آج فیصل واؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس کیوں دکھائی؟ آج تو دکھائی ہے نا۔ ہاں آپ کے خیال میں کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے پہلے یہ ٹویٹس جو سارے یہ جو میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں کہ جو یہ صحافی، پہلے انہوں کی سب کی ٹویٹس آئیں ایک ہی طرح کی، کیونکہ ان کو تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر نون لیگ میں حکم ملتا ہے نا کہ اب یہ ٹویٹس کرنی ہے، تو وہ جو سارے ہیں انہوں نے ٹویٹس کی ایک بوچھاڑ کی۔ اس کے بعد پھر فیصل کی اپنی آئی کہ میں آج سارا ریویل کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر پی ٹی وی کا کیمرہ اور وہ سارے پہنچے ہیں،
اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس سب میں تو فواد صاحب اپیرنٹلی تو اس سب میں آپ خیر آپ کی رائے ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے میں اس کو نہیں انڈورس کر رہا، لیکن چلیں اس میں وہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحافی آپ کے خیال میں پی ایم ایل این ٹلٹڈ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، ایک دوسرا آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی جو کہ سرکار کا چینل ہے، اور تیسرا فیصل واڈا، ان تینوں میں تو فیصل واڈا آڈ ون آؤٹ ہے نا. ہاؤ آر یو ڈرائنگ اے کنیکشن بٹوین آل آف دیم؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی نا اس کی. اس کو یا تو پھر فیصل سے بات ہونا تو ان سے سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں اس میں ایک اور بھی چیز ہے. تازہ ترین ایک اور بات بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہاں تو سنجیدگی سے نہیں، ہم نے کب کہنا ہے، لیکن اس میں بات کیا ہے ہمیں بھی تو سمجھائے نا. تو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی تصور کرتے ہیں آپ اس پریس کانفرنس کو؟ ابھی میں سمجھ نہیں آئی نا، میں تو فرینکلی ابھی تک اینالائز کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو واقعی سمجھ نہیں آئی، اور یو ان اسٹیٹ آف شاک، یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو مجھے سمجھا دینا، آپ اپنا تجزیہ دیں مجھے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے. میں اپنا ناقص تجزیہ اپنے محتاط الفاظ میں آپ کو پیش کروں. آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی سیاسی تو وہ یعنی اس میں سے وہ سویلین سیٹ اپ کو منہا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں نا اس ساری پروبیبلٹی میں سے، یعنی کہ وہ ایسا کچھ وہ جو ہے نا کہ جناب وہ نون لیگ کے خلاف ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا تو یہ اچھا تو ظاہر ہے پھر اگر نان سویلین کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب یہ ہے جو میں نے سمجھا نا کہ پولیٹیکل سویلین سیٹ اپ بالکل بھی نہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، یہ دو باتیں کہہ رہا ہوں. اس سے آگے کے تجزیے میں آپ مدد فرما دیں تھوڑی میری، یہاں تک میں نے آپ کو دے دی. نہیں تو پھر یہ نہیں ہے تو مطلب یہ ان کے پاس موجودہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، موجودہ کلبس کے ساتھ انہوں نے کہا. ہاں تو نہیں ہوں گے، ہم کب کہہ رہے ہیں وہ تو دیکھیں نا، اسی لیے تو انکوائری. موجودہ اور سابقہ کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سابقہ، ایک موجودہ ہوتی ہے تو پھر ایک سابقہ بھی ہوتی ہے نا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں فرینکلی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی، بالکل پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی. ایکچولی کوئی نہیں، آپ کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. یا ہو سکتا ہے لیکن ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری تو کچھ اور کر کے آئے ہوں لیکن پھر انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی نہ ہو. یہ کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور سوچ کے پروگرام کرنے کے لیے کچھ اور ہی بول دیا میں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وجہ یہ کہ مطلب آپ کی جو ہے جب آپ آدھا گھنٹہ بولے اور سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اس کی کیا ہے، تو پھر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو لیکن اس کی حساسیت اتنی ہے کہ میں آپ کو نام لے کے تو کہہ نہیں سکتا، تو پھر میں آپ کو اشاروں کے نام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو کوئی پہنچا کوئی نہیں پہنچا. یہ بھی تو سکتا ہے نا فواد صاحب، یہ بھی پاسبلٹی ہے، رائٹ؟ یو ایگری؟ نہیں لیکن کوئی بات ہو تو اشارہ بھی تو ہو نا، مطلب اس پریس کانفرنس آپ تب کرتے ہیں نا یا تو آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کھلی ڈلی کوئی بات وہ اس طرح سے کریں گے، لیکن آپ جب پبلکلی جا رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اشاروں کے نامے میں کیوں بات کریں گے؟ پھر تو آپ بات کریں گے جو آپ نے پریس کانفرنس پہ رکھی ہے، پبلک کو کانفیڈینس میں لینے کے لیے رکھی ہے نا. تو پھر اگر اس کے بعد ساری پبلک ہی کہے کہ یہ کیا تھا ویسے، اس کا مطلب کیا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید آپ نہیں تھے تیار اس کے لیے. عمران خان صاحب نے اپنی ایک اور بات ان کی، عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ خلوص دل کے ساتھ ہی ارشد صاحب کو افریقہ جانے کا کہا تھا، کیونکہ وہ سازش کو نہیں بھاپ پائے، لیکن اصل میں ایک سازش تھی جس کے تحت ارشد شریف کو کینیا پہنچا دیا گیا، اور وہ بہت کنیکٹڈ لوگ تھے جن کا انٹرنیشنل اسٹیچر تھا، یعنی انٹرنیشنلی کنیکٹڈ تھے، ناٹ انٹرنیشنل اسٹیچر تھا. انہوں نے یہ ٹریپ کیا، اور وہ ایسے لوگ تھے یعنی کہ اتنے قابل اعتماد تھے ارشد صاحب کے لیے کہ جن کی بات پر ان کو بھروسہ تھا. یہ کہا ہے انہوں نے. اب آپ اس حصے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے پریس کانفرنس میں؟ اب فرینکلی پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نے تو کہا رہی تھا نا، نہیں خان صاحب نے کہا نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ پاکستان سے باہر جائیں، اس پہ کہہ رہے ہیں. ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، ہاں اس پہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا پھر جو بھی آگے ہوا تو بس ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے فیصل کی پریس کانفرنس جو ہے ناؤ اٹ وارنٹس ایکچولی مور ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن انٹو دیٹ. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا نوٹس لیا، آپ اس مرکزی ترجمان ہیں، ان کو شو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بات کرتے ہیں آپ پرائما فیسائی اس کو آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی تصور کرتے ہیں؟
یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ لانگ مارچ کے اوپر، جی یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. لانگ مارچ جو ہے ہمارا وہ بڑا احتجاج، پرامن احتجاج ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وائلنس نہیں ہے. ہم کوئی JUI یا اپنا یہ گلو پارٹ تو ہمارے ہے نہیں. یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ سارے فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یہی ہمارے احتجاج ہیں، یہی ہمارے پروٹیسٹ ہیں، اور یہ ایسے پرامن ہی رہیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے. PTI کے فالوورز کو کس طریقے سے، فواد صاحب بتا دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لانگ مارچ میں نکلو، فواد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں خون خرابہ ہوگا. فیصل واڈا صاحب بھی PTI کے رہنما ہیں، آپ بھی PTI کے، تو آپ کے چاہنے والے اس کو کس طرح سے لیں؟ لانگ مارچ میں وہ آئیں کہ نہ؟ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں خون خراب. دیکھیں یہ تو بالکل آپ نے ایک یو آر کمپیئرنگ ایپل وتھ بنانا تھا. میں تو PTI کی آفیشیل پالیسی دے رہا ہوں، فیصل آفیشیل پالیسی تو نہیں دے رہے نا، وہ تو اپنے خیال کا PTI کے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا کہنا ہے، لیکن بھارت PTI نہیں، ایک ہوتا ہے نا رانا ثناء اللہ کا یار نہ نکلو لانگ مارچ میں خون خراب ہوگا، ایک ہوتا ہے فیصل واڈا کا ہے، تو فیصل واڈا کا ہی بیان ہے، ذاتی بیان ہے، لیکن اس کی اہمیت تو زیادہ ہے. 1.5 کروڑ لوگ، 1.5 کروڑ ووٹر ہے PTI کا، تو کوئی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں سب کی ذمہ داری تو نہیں دے سکتا. صحیح. سو اب آپ یہ کریں گے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ واڈا صاحب سے رابطہ کریں اور پھر جانے کی. آپ اسے سمجھیں گے نا، آپ بھی سمجھیں، میں بھی سمجھوں کیا کہنا چاہ رہے تھے. صحیح ہے. آخری بتا دیں کہ یہ آپ بھی واقعی سمجھ نہیں پائے اس لیے کہہ رہے ہیں، یا آپ بھی اس جواب میں اتنی حساسیت پاتے ہیں کہ یہ کہنے میں یار سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے تو پہلے کبھی ایسی بات کی نہیں، میں تو جو ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. میں کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی اینکر تھوڑا ہی ہوگی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے بہت سارے بیانات گنوا سکتا ہوں ویسے، جب آپ وہ نہیں کہتے جو آپ کہنا. نہیں کوئی ایسا نہیں ہے، تو حساسیت والا معاملہ ہے نہیں. مجھے سمجھ آئے گا تو میں کہوں گا، آپ کو سمجھ آئے تو آپ کہہ دیں. حساسیت والی وہاں جو جس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے، اتنا بڑا بندہ مار دیا ہے پاکستان کا، اتنا بڑا صحافی مار دیا ہے، اب تو باقی تجزیے تبصرے ہی ہے نا، اس میں کیا ہے. صحیح ہے. اور ایک آخری سوال، سوشل میڈیا پر یہ تاثر، یہ کچھ لوگوں کا خیال کہ جناب کہیں سے پتہ نہیں کوئی کہ ایسا تو نہیں کہ کچھ کسی کے کہنے پہ کر دی، آپ کے خیال میں یہ ان کی اپنی رائے تھی یا کچھ کسی اور کی رائے تھی؟ اب یہ ایک بڑا حساس سوال ہے. یہ میں نے حساس سوال کر دیا آخر میں. تو آپ تو حساس سوال کے جواب دے دیا کرتے ہیں اپنے 30 سیکنڈ پرانے بیان کے مطابق. نہیں وہ میں نے جو ہے نا وہ آپ سے سیکھا ہے، ابھی تو بہت ہے. اچھا، آپ نے اسی 30 سیکنڈ میں سیکھ لیا کہ نہیں دیتے ہر سوال کا جواب، اس لیے میں آپ سے اجازت لوں، مطلب ختم کریں اس بات کو. اچھا، یو آر ویری کوئک لرنر، آئی مسٹ سے. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اس کو آپ کا یو ٹرن نہیں کہوں گا، میں آپ کی بات پہ اکتفا کروں گا کہ آپ نے واقعی سیکھا. شکریہ فواد صاحب. سو دیر از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن، دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ جس میں PTI کے رہنما پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کہہ رہا کہ PTI کہہ رہی ہے، PTI کے رہنما ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. PTI کے مرکزی ترجمان، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، فواد صاحب نے زندگی میں آج تک 1 کروڑ مرتبہ ٹی وی پر آئے ہوں گے، کبھی کسی 10 منٹ کے بیپر میں اتنی مرتبہ لفظ سمجھ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا نہیں استعمال کیا جتنا ابھی استعمال کیا کہ مجھے نہیں پتا. لانگ مارچ کے حوالے سے کہتے ہیں غلط بات کی، شو کو نوٹس کے حوالے سے کہتے ہیں وہ دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. اور کیا ان کی اپنی رائے تھی یا کسی کہنے پہ کی، اس پہ کہتے ہیں حساس سوال ہے، جواب نہیں دوں گا. ایک بریک لیتے ہیں. یہ تو ایک ساری بات ہو گئی. خود PTI کے پلانز کیا ہیں، لانگ مارچ سے کب نکلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، اور گورنمنٹ کے پلانز کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. اب سے کچھ لمحات پہلے پریس کانفرنس کر کے سب کو حیران کر دینے والے، شاید پریشان کر دینے والے، آئی بروز ریز کر دینے والے فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. فیصل واڈا صاحب السلام علیکم. وعلیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فواد چوہدری صاحب تھوڑی دیر پہلے تھے لائن پہ. زندگی میں کبھی تک انہوں نے اتنی مرتبہ یہ نہیں کہا ہوگا کہ یار مجھے نہیں سمجھ میں آئی، مجھے نہیں پتا، جتنا انہوں نے اس بیپر میں کہا. انہوں نے کہا مجھے کوئی آئیڈیا ہی سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کہ کیا مطلب تھا اس پریس کانفرنس کا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی. میں تو بات کروں گا فیصل سے، پوچھوں گا کہ بھائی سب کا مطلب کیا تھا. ہم ذرا مطلب سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. سر، ارشد شریف صاحب کا یہ جو کے معاملے پہ آپ نے کامنٹ کیا ہے، ایک تو یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیاسی مخالفین ہوں گے، لاکھ کروڑ اختلاف ہوگا، لیکن اس قتل میں کسی بھی طور پہ کوئی بھی سیاسی شخصیت انوالو نہیں ہے پاکستان کے کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کی. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو ایسے ہی. دیکھیں بدامی صاحب، ارشد شریف صاحب کے ساتھ آپ کا بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور میرا بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت پیار اور بہت گہرا تعلق تھا. جب وہ تکلیف میں تھے تب بھی میں رابطے میں تھا، شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو. ٹھیک ہے، کچھ علم ہے میرا. ٹھیک ہے، آپ کو علم ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایکسیڈنٹل
مرڈر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو بے رحمی سے منصوبے کے تحت مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, مروانے والوں میں وہ لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. یہ میرا کام ہے کہ اگر ارشد کے ساتھ یہ ہوا ہے, کل آپ کے میرے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی پارٹی اور اپنے چیئرمین کے مفاد کے لیے بھی ان کو بتاؤں, برملا بتاؤں, 100 دفعہ بتاؤں کہ ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جو سازشی ہیں وہ اس میں لاشیں گرائیں گے. جو سازشی ہیں, جن کا سازش سے میں تعلق بات کر رہا ہوں, بہت لوگ کھل کے بات نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کی کلنگ سے آج کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا اس کو ڈیفائن بھی کر دیں, آج کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب. یعنی جو آج موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی تعلق ارشد کے قتل سے نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ذرا کلیئرٹی کے لیے بتا دیں, جب آپ کہتے ہیں کہ آج کی تو اسٹیبلشمنٹ کا تعلق نہیں ہے, تو پھر میں اس کو ذرا اوور سمپلیفائی یا سمپلیفائی کرنے کے لیے بول دوں کہ کل کی یعنی گزشتہ کل والی کا کوئی تعلق ہے یا ہو سکتا ہے. دیکھیں وسیم صاحب, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سالوں لگا دوں گا. میں آنے پہ دنوں میں بہت کچھ کھول دوں گا. اس ملک کے ساتھ اب بہت بربریت اور ہو گیا ہے. اب مرنے مارنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بدامی صاحب اس کلنگ سے آج کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اچھا کل والی کا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے دنوں میں بتا دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو آج کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا, مطلب کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹھیک ہے, اس میں لفظ اسٹیبلشمنٹ جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی لفظ کرنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی, بس کرنٹ کی. آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے لیں یا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ, اٹ مینز دی سیم فار می. ٹھیک ہے, کرنٹ اور یعنی ایک کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, پریویس گورنمنٹ ہوتی ہے. کرنٹ اور پریویس میں فرق تو ہے نا. تو یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے, آج کا ہو, کل کا ہو, پرسوں کا ہو. نہیں ہے. بس بدامی صاحب یہاں فل اسٹاپ لگا دیں. نہیں ہے نا, اس پہ فل اسٹاپ لگانا کہ نہیں ہے تعلق. ہاں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے کہ ارشد شریف کو کینیا کے ایک فارم ہاؤس جو 2 گھنٹے دور ہو ادھر بھجوا دیں. ٹھیک ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کو پھر ایک کہانی دی جائے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ اس میں کڈنیپ بچہ تھا, اس کی جانچ پڑتال کے لیے گاڑی کو ہاتھ دیا اور گولیاں چل گئیں. گولیاں بہت کلوز رینج سے لگی ہیں. میرے حساب سے 2 گولیاں یا وہ گاڑی کے اندر سے ماری گئی ہیں, جو گاڑی کے اندر اس کا لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرے 2, یا میں غلط ہو سکتا ہوں, گاڑی کے اندر نہیں اگر ہوا تو کلوز رینج سے. کلوز رینج کا مطلب یہ کہ جتنا قریب میں آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ ایسا نہیں کہ 20 گولیاں چلی اور وہ 2 گولیاں لگ گئی. اچھا, آپ اگر گاڑی روک رہے تھے تو آپ ٹائر پہ گولی مارتے, وہ بھی نہیں ہوا. آپ ڈرائیور کو مارتے, ڈرائیور بھی بچ گیا ہے, ڈرائیور کو بھی کچھ نہیں ہوا. جی جی. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی موبائل, کوئی لیپ ٹاپ, کوئی شواہد کچھ نہیں ملے گا. کون چھپائے گا یہ سارے شواہد؟ کینین پولیس چھپائے گی یا کسی کے کہنے پہ کینین پولیس چھپا دے گی؟ دیکھیں, یہ سازش کینیا کے اندر ان کے مرڈر کی سازش پاکستان سے ہوئی ہے. ایگزیکیوٹ وہاں ہوئی ہے, پلان پاکستان میں ہوئی ہے. پلان پاکستان میں ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کس نے پلان کیا ہے؟ دیکھیں سر, لیٹس ناٹ گو دیئر نا, when the time will come lot of things will reopen itself. ٹھیک ہے. نمبر 2, میرا کام ہے کہ میں اپنے چیئرمین کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, آج بھی بتا رہا ہوں اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کا پرامن مارچ ان سازشوں کے اندر, پلان کے اندر, ان کے لیے وہ اس میں بھی خون ریزی کروا سکتے ہیں. اس لیے آپ ان کو سجیسٹ کریں گے کہ پھر فی الحال ذرا رک جائیں؟ میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ جو بھی کریں وہ محتاط ہو کے کریں. مثلاً کیا احتیاط کریں وہ, فار ایگزامپل؟ سر یہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں. ڈاکٹر ٹھیک ہے, میں نے تو صرف آپ کو یہ بتایا کہ آپ سجیسٹ کر رہا ہوں. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ سر خون خراب ہوتا ہے تو کہیں گے نہیں, آئی ول میک شیور کہ خون خراب نہ ہو. دیکھیں میری بات سنیں. جی جی. یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو سنبھالنا, ہمارا کام نہیں. ہم تو پرامن آ رہے ہیں, میں پیدل آ رہا ہوں, مجھ پہ کوئی گولی چلائے گا تو وہ پولیس کا کام ہے نا اس کو روکنا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو گورنمنٹ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم پرامن ہیں. تو آپ کی یہ رائے ہے کہ خان صاحب کو لانگ مارچ بالکل کرنا چاہیے؟ میری سوچ بڑی کلیئر ہے کہ اس میں یہ پاسبلٹی 100% ہے, 99% ہے. تو تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو لانگ مارچ کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے یا خون خرابے کا خطرہ ہے تو نہ نکلیں؟ میرے اور آپ کے پاس اور تحریک انصاف کے ہر انسان کو نکلنا چاہیے, تو انشور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر آپ اپنے چیئرمین سے ہی کہہ رہے ہیں, آپ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کرنا چونکہ کوئی خون خرابہ کر سکتا ہے. ہاں, اور ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے نا, ہمیں بھی اس سازش کا حصہ نہیں بننا نا. You should try to be away from that game and we should open it up. اچھا, گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے, یعنی گورنمنٹ خود خون خرابے کا پارٹ نہیں ہے,
اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے تو کون کر سکتا ہے خون خرابہ؟ دیکھیں میں نے بدامی صاحب میں نے یہ کہا بس ارشد شریف کے مرڈر میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ تعلق ہے، نہ موجودہ نمازی کی بات کر ہاتھ رہے نہیں ہیں بھی لگا دوں نہ ہم نہ ٹویٹر پہ تو کھل کے بات کرتے ہیں، ٹی وی خود پہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجھے سوال ہوا ادارے لے کے آپ کو چلے جائیں گے تو میں حاضر ہوں، مجھے پھانسی پہ چلانے مرا دیں، مجھے گولی چلانی، ہاں میں مرا تو وہ جو سازشی ہیں جن کو میں سازش سمجھتا ہوں وہ بھی مریں گے، یہ بھی میں بڑا کلیئر بتا. ان کو کون مارے گا؟ اگر میرے اوپر گولی چلے گی اور میں مر گیا اس میں تو میرا سیلف ڈیفینس بھی ہوگا اور اس کی میں تیاری کر چکا ہوں. نہیں اللہ نہ کرے میرے خاک کیسا ہو، ہمارے پہلے اتنا بڑا ایک نقصان ہوا ہے، لیکن اگر میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں کہ کوئی اگر مجھے کچھ کر دے گا تو جب میں دنیا میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر میں اس کو کیسے ماروں گا بندے کو؟ سر اگر آپ کو پتا ہو کہ فیصل نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کی جیب میں 2 پیسے بھی ہوں، آپ کے پاس وہ دماغ بھی ہو، تو آپ وصیت بھی تو کر کے جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کو دے دینا، تو وصیتاً بھی ہے تو آپ بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں نا. وصیتاً پیسے ٹرانسفر کرنا اپنی اولاد کو الگ بات ہے اور کسی کو کرنا، آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ پھر اس کو مار دینا اگر کوئی مجھے مار دے تو، یہ کہہ دیا بھائی میں مرا نا وسیم بھائی تو بھائی جس کو میں سازش سمجھتا ہوں وہ بھی مرے گا، بس سیدھی اس کو کوئی مار دے گا، پھر سیدھی بات ہے، ختم ہوگی بات. اس کو آپ اس کی ڈیلیبریشن میں نہیں جاتے نا. آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں آپ کا میل ملاپ ہے یا رہا ہے ان سازشیوں سے؟ I think let's skip this question and come to the main question. And what is the main question according to you? The main question is that Arshad was killed brutally. ارشد نے اپنا ہر کام ایمانداری سے کیا. ارشد ایک ایماندار بہادر نڈر آدمی تھا، شہید ہے، آج بھی ہے، ہمارا دوست ہے. اس نے بھروسہ کیا، اس بھروسے کے تحت نہ وہ مجھ سے نکلنا چاہتا تھا، وہ میری جب وہ نکل رہا تھا تب بھی میری اس سے بات ہوئی، نکلنے کے بعد بھی بات ہوئی، نکلنے کے بعد پہنچنے پہ بھی باتیں ہوئی میری اس سے. ٹھیک ہے، اور جب جس پہ اس نے یقین کیا وہ اس یقین کے تحت اس نے پاکستان کے لیے جو بہتر کرنا چاہتا تھا، ایمانداری سے کرنا چاہتا تھا، اس نے اس پہ وہ کام کیا. یعنی ارشد صاحب ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے لیکن ان کے محسن نہیں تھے؟ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. ڈچ کیا گیا ارشد شریف صاحب کو، ارشد شریف صاحب کو ڈچ کیا گیا، یوز کیا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ ان کا بہت نالج آ چکی تھی اور وہ وطن واپسی کی طرف تھے تو انہوں نے کہا اس کو مار بھی دو اور ایک کیوس بھی کریٹ کر دو اور شواہد بھی مٹا دو، نہ بانس آئے گا نہ بانسری. اور فائدہ کس کو ہوا ہوگا ارشد شریف صاحب؟ ابھی پتہ چلے گا یار، اٹس اباؤٹ میٹر آف ڈیز. اوکے یہ سمجھا دیں واوڈا صاحب کہ آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن جو تحریک انصاف کا نام بھی چلانا گوارا نہیں کرتا، اس نے پوری دکھائی اس پریس کانفرنس کو. اور دوسرا یہ بھی، خیر آپ اس پہ آپ نے بھی کہا کہ چونکہ وہ ارشد صاحب کے حوالے سے بھی اور کوئی بات نہیں چلا رہے. ویسے اگر آپ نے کہا نا کہ جی وہ تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے سب اتنے کنسرن تھے، سب نے چلا دیا، پی ٹی وی ارشد صاحب کے حوالے سے اور کچھ نہیں چلا رہا. بدامی صاحب مجھے تو وہاں کسی نے بتایا. ابھی شبلی فراز صاحب کریں گے ارشد شریف صاحب پریس کانفرنس، آئی ایم شیور پی ٹی وی نہیں دکھائے گا، آپ کی دکھا دی انہوں نے. سر میری بات سے شاید میں جہاں میڈیا اتنا دوسری طرح محبت کرتا تو اس طرح بھی محبت کرتا ہے، لیکن میری امپورٹنس نہیں تھی پریس کانفرنس میں، اس امپورٹنس ارشد شریف کی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب بھی ارشد شریف صاحب کے لیے پریس کانفرنس کریں جو انہوں نے کی اور کل بھی کریں تو نہیں دکھائے گا پی ٹی وی. سر یہ تو اس کا جواب تو پھر آپ ان سے خود پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں، پی ٹی وی سے پوچھیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ صحافیوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ اب دیکھنا 9 بجے ہوتا کیا ہے. 2 باتیں کی، ایک تو یہ ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ارشد صاحب کی شہادت کے حوالے سے، یہ اس کی حقیقت جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گی 9 بجے. اور 9 بجے آ جاتے ہیں آپ. صحافی یہ سارے وہ ہیں کہ میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگاتا، میں کون ہوتا ہوں کسی الزام لگانے والا، لیکن صحافی وہ ہیں جن کی تحریک انصاف سے یا تحریک انصاف کی ان سے زیادہ بنتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی اور آپ کے حوالے سے تھی نا یہ بات. ظاہر ہے میں سمجھا نہیں سوال کا مطلب. مثلا میں ایک صحافی ہوں اور میرا تحریک انصاف یا واوڈا صاحب سے کوئی ایسا خاص محبت کا تعلق بھی نہیں ہے، ہماری عام طور پہ لگتی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں 9 بجے دیکھنا ہوگا کیا، اور 9 بجے واوڈا صاحب آتے ہیں. آپ کا اور ان کا کنیکشن نہیں سمجھ میں. میرا اگر کوئی دشمن بھی ہے تو میں ارشد شریف کی حقیقت بتا رہا ہوں، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو سازشی عناصر ہیں جس نے ارشد شریف کو ایک غلط بیانیے کے اوپر اپنی اس کی ایمانداری کا فائدہ اٹھا کے اس کو مس یوز کیا، اور میں اس سے آگے کوئی مرنے سے روک سکتا ہوں، الرٹ کر سکتا ہوں، الارم کر سکتا ہوں، تو میں نے گناہ کر دیا، تو پھر یہ میرا گناہ بہت بڑا. میں تو یہ کہتا ہوں اس وقت مجھے دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ
قابل احترام اور میں اس آدمی کے ہاتھ پیر چوموں گا جو کہ مجھے ان قاتلوں تک پہنچا دے. میں بہت دل سے بات کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی آپ اگر ایسا ہے تو مطلب اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اور آئی ایم شیور ان کے گھر والوں کی بھی یہی جذبات ہیں, ان کے تو مجھ سے کروڑ گنا زیادہ جذبات ہیں. لیکن آپ نے کچھ کہا نا جو جس طریقے سے چیزیں بھی اس پہ آئی بروز ریز ہوئی. مثال کے طور پہ ایک اور بات, آپ کی بس پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے, اگلے 15 منٹ میں نواز شریف صاحب کا رد عمل آ گیا, گویا شاید لائیو دیکھ رہے تھے پریس کانفرنس وہ بھی, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں میں نہیں, واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں خون خراب ہوگا. رانا ثناء اللہ نے اگلے 15 منٹ میں کہا کہ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے واؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس کو. فیصل واؤڈا کہاں, نواز شریف, مریم نواز, رانا ثناء اللہ, کنیکشن نہیں سمجھنا. پھر شاید وہ شاید اگر آپ کی میں اس مفروضے یا مفروضہ نہیں سر, ریالٹی میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر شاید ان کا نہ پلان ہو ان سازشوں کے ساتھ یہ کرنے کا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ بات. اس کو اس طرح بھی تو لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نون لیگ کی قیادت ملی بھی ہو سازشوں سے, ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا یہ ممکن ہے سر. اور آپ پہ اگین اس وقت سوشل میڈیا پہ چاروں طرف آپ ہی زیر بحث ہیں ہر وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں ہیں, ارشد شریف صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کریں, جو کہ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگی, لیکن آپ ابھی گھر نہیں گئے ان کے تعزیت کے لیے, گئے پچھلے 2-3 دنوں میں. میں ابھی پہنچا ہوں یار, اور آپ کے ARY کے لوگوں کو بھی پتا ہے میں کب پہنچا ہوں. تو جو میں پہلا امپورٹنٹ کام کروں گا وہ کروں گا. ان کی ماں کی تکلیف, جو میری ماں کی جگہ ہے, وہ تو میں نہیں وہ تکلیف سہ سکتا یا آپ سہ سکتے ہیں. میری ماں بھی پچھلے سال انتقال کی ہے, تو اس میں پینلٹی لگی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا, میری ماں مر گئی, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. نہ مجھے اپنے ضمیر کو اجازت دینی ہے, مجھے اپنے آپ کو جواب دینا ہے, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. I don't give a damn what people think. I did what I had to do it and I was right and I stand by to what I said. And do you know واؤڈا صاحب کہ اس پہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بہت ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, میں فیصل واؤڈا کے اٹھائے ہوئے نکات کا پریس کانفرنس میں جواب دینے جا رہا ہوں 90 شارع قائد اعظم پر تقریباً 20 منٹ بعد. اظہر مشوانی صاحب نے اور بہت سارے اور لوگوں نے اس طرح کی ٹویٹ کیے آپ کے حوالے سے, آپ یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہ دیکھیں واؤڈا کی پریس کانفرنس ہے اور دکھا کون رہا ہے. اظہر مشوانی صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کے کسی بندے کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جاتی, لیکن واؤڈا کو 9 بجے کے خبر نامے کے دوران تمام چینلز دکھا رہے ہیں. کنیکٹ دا ڈرٹی ڈاٹس. دیکھیے میری بات سنیں, میں جن کے آپ مشوانی جس کی بھی نام لے رہے ہیں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. اتنا وہ ریلیونٹ آتی ہے. اعجاز چودھری صاحب کو جانتے ہیں سر, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری کوئی پہلی دفعہ پریس کانفرنس نہ کٹ ہوئی ہے 9 بجے, میری بہت کٹ ہوئی ہیں, میری پروگرام کے دوران بھی کٹ ہوئی ہیں. اس کے تو آپ بھی وٹنس ہیں, اور جب میں NQM کے خلاف بھی تھا تب بھی یہ ہوتا تھا. تو دس از سمتھنگ ویری نارمل فار می. اینڈ اگین اٹس ناٹ فار نارمل اینڈ امپورٹنٹ اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ ارشد شریف. ایز سمپل ایز دیٹ. اور آپ اعجاز چودھری صاحب کو تو آپ جانتے ہیں جنہوں نے کہا ہے, رائٹ؟ اعجاز چودھری صاحب اپنی 100 پاکستان کو کریں. ڈو آئی کیئر اباؤٹ اٹ. جو میرے ضمیر نے کہا, جو مجھے سمجھ میں آیا, جو میں سمجھتا ہوں, میں اعجاز چودھری صاحب کی لائف کی بھی اتنی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, تو میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا, میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا, میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دوں گا, میں اپنے گھر میں بھی یہ مشورہ دوں گا. میں نے کوئی غلط مشورہ تو نہیں دیا. اگر مجھے لگ رہا ہے ایک چیز کا مجھے پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, اب میں نے تو اپنا فون کہا فورینسک کرا لیں میرے فون کا, کہ میں رابطے میں تھا نہیں تھا. کچھ فوری طور پر رد عمل آیا آپ کو؟ PTI کے واٹس ایپ گروپ شروپ سے نکالا گیا کسی, ایسا کچھ ہوا ہے؟ میں نے تو اس کے بعد سے میں بیپر اور فون میسج پہ اگر مجھے نکال بھی دیا تو آئی ایم اونلی آنسربل ٹو مائی چیئرمین. مجھے پوچھیں گے نہیں مجھے کیوں نکالا, مطلب یہ مجھے عمران خان صاحب نکال سکتے ہیں, بالکل نکال سکتے ہیں. آپ نے ان کو بتایا تھا اس پریس کانفرنس سے پہلے کہ سر میں یہ کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ٹھیک کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھا نہیں ہے, بتایا ضرور ہے, اور میں جو سوال کریں گے اس کا جواب دوں میں چیئرمین کے آگے. اس کا آپ نے پوچھا نہیں, لیکن آپ نے بتا دیا, یعنی اس کانفرنس کا پریس کانفرنس آپ نے پوچھا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے خیال میں ٹھیک کام ہے, اس میں کیا پوچھنا, صحیح سمجھ رہا ہوں؟ یہ کیا ایسے بہت ساری پریس کانفرنس کی ہے میں نے, ہزاروں پریس کانفرنس کی ہیں, اور ہمیشہ صحیح کی ہیں. جب پوچھتے ہیں تو جواب دے دیتا ہوں. اور آپ کو اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی خطرہ تو نہیں, کوئی خدشہ تو نہیں کہ رد عمل آئے گا یا کوئی شو کو نوٹس آ جائے گا, خان صاحب ناراض ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں خان صاحب میرے چیئرمین ہیں, ان کا حق ہے, وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, نکال بھی سکتے ہیں, یہ تو ان کی پروگیٹو ہے. میں پارٹی کو تو جواب دے رہی ہوں, میں عمران خان صاحب کو جواب دوں آج سے بھی 14 سال سے. سر ون مور رد عمل, علی زیدی صاحب کو تو جانتے ہیں نا, کراچی. Wauda tried to damage our long march. Now this is coming from Ali Zaidi. I think Sindh ke sadr bhi hain shayad. Wauda tried to damage our long march. Interestingly, all channels plus PTV covered the presser. So it's clear that, اب آپ یہ سنیے گا اگلا جملہ, علی زیدی کے مطابق it is clear that imported government launched Faisal Wauda. دیکھیں علی زیدی کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا.
انہوں نے کر دیا. He is not worthwhile for me to even talk about him, number one. Number two, I think کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ it would be very odd for me to react the same way, but اگر شپنگ منسٹری کی چیزیں کھل جائیں تو بہت کچھ ان کی بھی اصلیت پتہ چل جائے گی. تو جب میں کھلوں گا اور he is not my chairman and he is nobody to me, as simple as that. یا آپ کوئی کسی فائنینشیل کرپشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بس میں نے جتنا بولنا تھا اتنا بول دیا. صحیح. یہاں مجھ سے یہ سوال کریں کہ اگر کسی کے گھر میں کل کھانے پینے کو نہیں تھا اور اس کی لیوش لائف سٹائل ہو جائے گی تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری فیکٹری لگی. اچھا اوکے. اب ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو بڑی ذوالفقار مرزا ٹائپ وائبز آئی ہیں اس پریس کانفرنس میں, جاوید ہاشمی ٹائپ وائبز آئی ہیں بغاوت والی کہ یہ اس کا پہلا اسٹیپ لگا کچھ لوگوں کا یہ پریس کانفرنس. نہیں, میری نہ بغاوت ہے, میں نیت میری اللہ جانتا ہے. میں اپنے عمران خان صاحب کو جس طرح ان کا لوئل 14 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی لوئل ہوں. وہ اس کو کیا شکل دیتے ہیں, ان کو لوگ کیا سمجھاتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. وہ میرے چیئرمین تھے, چیئرمین ہیں, میرے بڑے ہیں اور میں نے ہمیشہ ان کا ریگارڈ کیا. تو سر جاتے آتے بتا دیں, اب چونکہ وہ ایک نئے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس لیے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی بھی یہ اوپینین ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی گرائی تو گئی وہ سارا, لیکن اس کو امریکہ نے, یہ ایک رجیم چینج ہوا, ایک امریکہ نے سازش کر کے خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرا دیا. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, نہیں تو انڈرسٹوڈ سا میٹر ہے. لیکن اس سازش کو اس حد تک سازش تک لے جانے میں کچھ کردار ہیں, وہ اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں. عمران خان صاحب تو ایماندار آنیسٹ آدمی ہے, وہ تو بھروسہ کرتا ہے اپنوں پہ بھی اور پرایوں پہ بھی. میں نہیں سمجھا, یعنی امریکہ نے سازش کر کے حکومت گرائی ہے خان صاحب کی؟ امریکہ کی سازش تھی لیکن اس کو ایگزیکیوٹ تو کہیں نہ کہیں سے ہوا ہی ایگزیکیوشن. اس ایگزیکیوشن کے اندر کچھ اپنے بھی تھے اور کچھ پرائے بھی تھے. میں تو پارٹی کے اندر بھی اس میں لوگ انوالوڈ ہیں. میں تو میری اس میں دو رائے نہیں ہے, وہ تو میں ہر میٹنگ میں کہہ چکا ہوں. جو چاہتے ہیں کہ عمران خان نائل ہو جائیں اور وہ آگے بن جائیں. اور اس وقت بھی وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاں بالکل کر رہے ہیں, تیل لگا آگ پہ تیل چھڑک رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جب عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں کہا تھا آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے, تب بھی یہی شور شرابہ مجھ پہ ہوا تھا. اور جب یہ شور شرابہ مجھ پہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے خدا کے کہہ دیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. آپ جا رہے ہیں سر لانگ مارچ میں؟ میں بالکل, جو میرے چیئرمین کا جو حکم ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا ہمیشہ. آپ احتیاط کرتے ہوئے لانگ مارچ میں جائیں گے جس طرح آپ نے کہا؟ 100% احتیاط کرتے ہوئے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس پریس کانفرنس سے کوئی یہ امپریشن لے رہا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا الائن ہو گئے ہیں, تھوڑا نون لیگ کی طرف ہو گئے ہیں, تو اس کو آپ کا کیا جواب ہے؟ جو پی ڈی ایم کے ساتھ میری سیاسی مخالفت تھی وہ ہے اور وہ زندگی بھر رہے گی, وہ ویسی ہی. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی سیاسی وفاداری تھی وہ ہے اور زندگی بھر رہے گی, وہ رہے گی. اور ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ اس کا اشارہ یہ اس سب میں نہ کوئی سیاستدان ملوث ہے اور نہ ہی کرنٹ یا پریویس اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان کی رسائی ادھر تک نہیں ہو سکتی کہ کینیا کے فارم ہاؤس تک. ٹھیک ہو سکتی ہے, پاکستان میں ہو سکتی ہے, بہت لوگ مروائے بھی گئے ہیں سیاستدانوں نے, لیکن کینیا کے فارم ہاؤس کے اندر تک نہیں ہو سکتی. گریٹ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر. اور بس جاتے جاتے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بس بہت سارے اور رد عمل ہے لیکن چلے وہ ہو جائے گا. ویسے دیکھا حسان نیازی صاحب جو فوکل پرسن ہے انہوں نے کہا ہے when PTV shows conference you know who is behind the press conference of Wauda. So yes, اب خیر لیکن آپ نے ساری چیزوں کے جو ہے وہ باتیں کر دی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس سب کے بارے میں ہے پیچھے. حماد اظہر صاحب آپ کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں, علی زیدی ٹویٹ کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں اور یہ اس وقت کا ماحول ہے. لیکن آپ نے اپنی طور بتا دیا کہ آپ کا اشارہ کس طرف کیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فیصل واڈا صاحب کے حساب سے کام کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. فیصل واڈا صاحب کی رائے آپ نے سنی. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.